بتائیے اگر ایک بندہ ہے میں کہوں یہ صاحب دیکھیے انہیں یہ سینمے سے نکل کے آئے بھائی منہ چھپائیں گے کہ نہیں چھپائیں گے؟ اور یار میں نے کہیں اور کسی سینٹر کا نام نہیں لیا اس لیے ذرا سمجھا کرو نا. تو سینمے کا نام لیا یہ سینمے سے نکل گیا تو وہ منہ چھپائے گا. اور اگر کسی کو کہا جائے ان سے ملیے یہ کعبہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں تو ایمان سے بتائیے وہ منہ چھپائے گا یا وہ؟ ارے احمد رضا سے نسبت ہم منہ نہیں چھپاتے, منہ وہ چھپائیں کہ جن کی نسبتیں کسی گستاخ سے جڑی ہوں. ہم احمد رضا کی نسبت آتی ہے سبحان اللہ کہہ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ احمد رضا کسی گستاخ کا نام نہیں, عاشق رسول کا نام ہے. اچھا معلوم نہیں ہے کہ احمد رضا کون ہے؟ خدا کی قسم ہندوستان کے اندر اگر عشق محمد کی شمع کسی نے فروزہ کی اس کا نام امام احمد رضا ہے. مجھ سے ایک دن ایک صاحب نے پوچھا کہ احمد رضا کے عشق کی بات بتا. میں نے کہا صدی پہلے بتاؤں یا کل کی بات بتاؤں؟ اصل میں آپ کا قصور نہیں ہے, میری یہ جو سائیڈ پڑتی ہے نا اس میں آپ لیفٹ سائیڈ پہ پڑھتے ہیں اس لیے آپ پہ اثر نہیں ہو رہا ہے. رائٹ سائیڈ والے تو بول جاؤ نہیں یار. توجہ رکھیے امام اہل سنت کی بات آ رہی ہے. میں نے کہا تجھے کل کی بات بتاؤں یا؟ کہنے لگا جی صدی کو چھوڑیے کل کی بات بتائیے. میں نے کہا تو احمد رضا کے عشق کو کیا جانچے گا؟ اور میرے احمد رضا کی نعتیں پڑھنے والا ممتاز قادری دیکھ لے تجھے سمجھ آ جائے گی کہ احمد رضا کا عشق کیا ہے. غازی تیرے جان نثار جرت و بہادری ممتاز حسین جرت و بہادری پھر بولیے جرت و بہادری. اور یاد رکھیے ممتاز حسین قادری کسی قاتل کا نام نہیں. ایک صاحب نے ایک دن کہا ممتاز قادری قاتل ہے. میں نے کہا شرم کر, اگر ممتاز قادری کو قاتل کہے گا تو تجھے غازی عامر چیمہ کو بھی قاتل کہنا پڑے گا, غازی علم الدین کو بھی قاتل کہنا پڑے گا, فاروق اعظم کو بھی قاتل کہنا پڑے گا, خالد بن ولید کو بھی قاتل کہنا پڑے گا, مولا علی کو بھی قاتل کہنا پڑے گا. ممتاز حسین قادری یہ قاتل نہیں ہے, یہ میرے نبی کا عاشق ہے. اس نے کوئی بے گناہ انسان نہیں مارا, گستاخ رسول کھڑکایا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے یہ حالات کیا تھے کہ جن حالات میں ممتاز حسین قادری نے ایکٹ کیا. گورنر کی زبان سے گستاخی کے جملے نکلے, سارے علماء سارا پہتا جائے توبہ کر توبہ. کہنے لگا میرے جوتے کی نوک. اوکے آئے چیف جسٹس صاحب ایکشن لو, سوموٹو ایکشن. تم 2 روپے پیٹرول بڑھتا ہے ایکشن لے لیتے ہو فوراً لو. بولا نہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں ہم نہیں لے سکتے. اوکے وزیر اعظم صاحب آپ لو. بولا نہیں ہمارا 11ویں لیے ہم نہیں لے سکتے. صدر صاحب پلیز آپ لیں. صدر صاحب نے بولا نہیں ہمارا بھی دوستانہ یارانہ ہم نہیں لے سکتے. آئے قانون ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے ایس پی سے, ڈی ایس پی سے, میں نے سی پی او سے, ڈی پی او سے پوچھا اب تمہارا قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگے کیا کریں یہ گورنر ہے, ہاتھ ہمارے قانون کے بندھے ہوئے ہیں. میرے ممتاز قادری کے ہاتھ میں کلاشنکوف آئی, ایس ایم جی آئی, گستاخ سامنے آیا. اسلام آباد کی سڑک ہے, ممتاز کیا کرے گا؟ کہنے لگا جہاں قانون کے ہاتھ بند جائیں وہاں عشق اپنے ہاتھ کھول کے بتا دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں. دوستان گرامی میں بات کر رہا تھا. میرے امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے. نا 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 جھوم کی آواز ہے پوری اجتماع سے کوئی صبح خاموش نہ رہے, مل کے کہہ دو میرا دل بھی ہے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. اور پھر سوال
سکتا ہے کہ کیا یہ چمکانے والا دل چمکا سکتا ہے، وہ مدینے والا دل چمکا سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر کوئی کرنے پہ آئے اور مدینے والا تو بڑی ذات ہے، ایک عام ولی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایک حوالہ دے کے میں اسی عنوان کو کلوز کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ذہن حاضر ہے؟ کتاب جمال الاولیاء مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب صفحہ نمبر 319، وہ لکھتے ہیں کہ امام شربینی، پلیز لاؤڈلی مجھے آپ نے ریسپانس دینا ہے، کون کیا نام بتایا؟ امام شربینی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا اتنا تگڑا ولی تھا، ان کے دربار میں، دربار یوں نا دربار بیٹھنے کا کمرہ، وہاں دروازے کے پیچھے ایک ڈنڈا رکھا ہوتا تھا۔ کسی کے صاحب کے پاس ڈنڈا ہے؟ میں ذرا سمجھا دوں۔ اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں، اکثر مشائخ کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے نا ڈنڈا۔ تو جناب تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ امام شربینی نے ویر کہاں دروازے کے پیچھے ایک ڈنڈا رکھا ہوتا تھا، جائیے ابھی باہر نکلیے، بک لے لیجئے، اگر اس میں نہ ملے میرا گریبان پکڑ لیجئے، اور اگر ملے تو پھر خدا کا واسطہ اتنا تو سوچئے نا، سچا مسلک تو سنی کا ہی مسلک ہے نا جس پہ یہ دلیل آ رہی ہے۔ تو سنیے، لکھتے ہیں کہ ڈنڈا دربار میں کھڑا تھا۔ امام شربینی جب ضرورت پڑتی تو ڈنڈے سے کہتے اے چال بندہ بن جا، تو کہتے ہیں پل بھر میں ڈنڈے سے بندہ بن جاتا۔ اس کو کہتے جا بازار سے سودا لے آ، یہ جاتا جا کے سودا لے کے آتا، جا نہر سے پانی بھر کے لے آ، یہ جاتا لوٹا اٹھاتا پانی بھر کے لے آتا۔ وہ کہتے جا فلاں کام کر گیا، یہ سارا کام کر گیا، پھر کہتے چل ڈنڈا بن جا، یہ بندہ پھر ڈنڈا بن جاتا۔ آئے ہوئے میں صدقے، اور رب کے ولی کی زبان میں اتنی پاور ہے کہ وہ ڈنڈے کو بندہ اور بندے کو ڈنڈا بنا سکتا ہے، تو مدینے والا کسی عاشق کے دل کو نہیں چمکا سکتا ہے؟ میرا دل بھی چمکا دے چمکا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے۔ میرے 5 منٹ رہ گئے، میں گفتگو ختم کرتا ہوں، جو وقت مجھے دیا گیا 5 منٹ رہ گئے۔ میرے جنابی توجہ فرمانا، نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، شیطان قیامت تک زندہ، شیطان۔ اچھا یار تو یہ اب شیطان سے بول، یہ بتا تو زندگی مانگ کے کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ جن کی آدم کی وجہ سے میں کیوں میں گمراہ کروں گا اس کی اولاد کو۔ کیسے ہوئی؟ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے سے جا کے اس پہ حملہ کروں گا، اگر اس نے لاہور پڑا دیا بھاج گیا، پیچھے سے آ جاؤں گا، ادھر سے بچ گیا رائٹ چلا جاؤں گا، ادھر سے بچ گیا لیفٹ چلا جاؤں گا، لیکن کروں گا کیسے؟ لَأَقْعُدَنَّهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یا اللہ میں تیری سیدھی راہ پہ، صراط مستقیم پہ نا، صراط مستقیم پہ ٹو لگا کے بیٹھوں گا، چھپ کے بیٹھوں گا، جو کوئی یہاں سے جا رہا ہوگا اس کو پکڑوں گا، رائٹ لیفٹ فرنٹ۔ کتنی سائڈ جس نے چنی صاحب؟ 4۔ تو تیرا دشمن رات کے اندھیرے میں ایک سائیڈ بیٹھ کے کلاشنکوف کا فائر کرے، تیرے پاس بچنے کی طاقت نہیں ہے، تو جو دشمن نظر بھی نہیں آتا 4 سائیڈوں سے آ کے حملہ کرے، بچے گا کیسے؟ لیجئے، شیطان نے ایک چیلنج دے دیا، کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا میں آدم کی اولاد کو، آگے سے جا کے، پیچھے سے جا کے، دائیں سے جا کے، بائیں سے جا کے پکڑوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بولا؟ دعویٰ دیکھو کیا بولا، ایک کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو فوراً خیال آیا، او نو 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 نو، میں نے بہت بڑی لگا دی ہے، ساروں کو تو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ہاں مالک الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے جو تیرے مخلص ہیں نا ان سے منہ ہی نہیں لگاؤں گا۔ یار مہربانی کیجئے نا، مہربانی کیجئے،
بڑا خطرناک اور ڈینجرس اینیمی تھا، دشمن تھا، لیکن اپنی کمزوری بتا گیا. کہنے لگا مالک چاروں طرف سے آ کے حملہ کروں گا، پر جو تیرے مخلص بندے ہیں نا ان کے قریب نہیں جاؤں گا، باقیوں کو چھوڑوں گا نہیں. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ بستر کا سوری توجہ کرنا، یہ نماز کا ثواب بستر میں ڈال کے، بوری میں ڈال کے چل رہے ہوں گے، میں جا کے چھین لوں گا. یہ روزے کا ثواب لے کے چل رہے ہوں گے، میں چھین لوں گا. یہ حج کا ثواب لے کے چل رہے ہوں گے، میں چھین لوں گا. نہیں چھوڑوں گا، پر جو تیرے مخلص ہیں ان سے دور رہوں گا، قریب نہیں جاؤں گا. اس نے اپنی کمزوری بتا دی کہ یہ باقیوں کو چھوڑتا نہیں اور جو اللہ والے ہیں انہیں چھیڑتا نہیں. یار مہربانی کیجیے، اینڈ کر رہا ہوں. جو اللہ والے انہیں چھیڑتا نہیں. تو میرے مالک نے فرمایا او ایمان والو، نماز پڑھی ہے بچا کے رکھنا، روزہ رکھا ہے بچا کے رکھنا، زکات دی ہے بچا کے رکھنا، حج کیا ہے ثواب سنبھال کے رکھنا. اکیلے نہ جانا، پکڑ لے گا دشمن. یا اللہ کیا کریں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے لڑ لگ جاؤ. ارے میں ایک دفعہ گیا پنڈ دادن خان کا علاقہ یہ جہلم کے قریب ہے، تو وہاں ایک پہاڑی علاقہ آتا ہے. اس پہاڑی علاقے کے اندر صاحب ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو میں گیا تو مجھے پولیس والوں نے روک لیا، رک جاؤ. میں نے کہا صاحب کیوں؟ بولا آگے خطرہ ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ذرا قافلہ بننے دو. 15-20 گاڑیاں آئیں، آگے پولیس والوں کی گاڑی ہوٹر لگاتی ہوئی آگے آگے. ہم باحفاظت گزر گئے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے صاحب یہ پولیس والی گاڑی آگے اس لیے لگائیے تاکہ اس کا ہوٹر، اس کا جناب یہ ریوالونگ لائٹ دیکھ کے نا ڈاکو بھاگ جائے، کیونکہ وہ اس کے قریب نہیں آتے. مجھے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. مالک تو نے سچوں کے لڑ کیوں لگایا؟ کہا اس لیے لگایا کیونکہ اگر اکیلے جاؤ گے پکڑ لے گا، نماز کا ثواب پکڑ لے گا، گمراہ کر دے گا. لیکن اگر کسی ولی کی، اگر تم معیت میں ہوئے حضرت قبلہ پیر مفتی محمد حسین قادری سرکار کے، اگر تم متعلق ہوئے سائیں سجن سرکار کے، اگر تم متعلق ہوئے حضرت لال شہباز قلندر کے، اگر تم متعلق ہوئے اجمیر کے خواجہ کے، اگر متعلق ہوئے میرے گولڑے کے پیر مہر علی کے، اگر تم متعلق ہوئے لاہور کے داتا ولی کے، اگر تم متعلق ہوئے، اور اگر تم متعلق ہوئے بختیار کاکی کے، اگر تم متعلق ہوئے جناب حضرت غوث اعظم کے، تم گزرتے جاؤ گے، یہ قریب ہی نہیں بھٹک سکتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے. آخری سبق دورہ کی اجازت. بتائیے ہم کون ہیں؟ ابے نہیں یار ایسے نہیں، پھر بولیے. میں یہ میرے دل سے پوچھو میں نے کتنا صبر کیا ہے. سکھر کے عاشقوں کا اتنا بڑا اجتماع ہو، پارک بھری ہوئی اجتماع ہو، اور فقیر تقریر کر رہا ہو، اور کچھ لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے. ابے سننا یہ علماء بیٹھے ہیں اور مجھے بڑا ایک گرو اور فخر ہو رہا ہے کہ یہ واقعی یہ ہوتا ہے. بہت ساری جگہ آپ جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ لگا ہوتا ہے، وہ ڈھونگا کا ہونگا وہ ساری رات لگا رہتا ہے. ایک عالم دین اسٹیج پہ نہیں ہوتا، وہ ساری رات ہونگا صبح تک جناب والا وہ لگے رہتے ہیں. اور اب اگلے دن جناب جب چڑھتے ہیں نا دوسرے لوگوں کے، نہ نماز نہ کچھ نہ کہا، پوچھتے ہیں جی کتنا خرچہ ہے؟ الحمدللہ پورے 7 لاکھ روپیہ لگائے. اچھا ماشاءاللہ 7 لاکھ روپے لگے. تو کبھی اتنا تو پوچھ لیا کرو اس 7 لاکھ روپے سے گین کیا کیا، حاصل کیا کیا، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ساری رات کا ڈھونگا کا بھونگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام نعت کے مخالف ہیں، اور جو نعت کا مخالف ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے. ہم نعت کے مخالف نہیں ہیں، ہم نعت کے نام پہ چلنے والے کاروبار کے مخالف ہیں. اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے. اور میرا جملہ آگے سنیے. میں عرض کر رہا تھا اگر یہ علماء کا اتنا بڑا اسٹیج ہے نا تو یہ بھی صدقہ ہے ایک اللہ کے ولی کا جو خود عالم دین تھا، اور یہ صدقہ ایک دارالعلوم کا کہ جس کا نام میرے غوث کی نسبت سے دارالعلوم غوثیہ آیا. اور گرامی المرتبہ حاضرین میں گزارش کروں گا خدا کا واسطہ، آج حالات بڑے پتلے ہو رہے ہیں.
آپ کا دشمن ہر مسجد کے ساتھ مدرسہ بنا رہا ہے، اور آپ لوگ جناب ماشاءاللہ وہی وہ جو میں پہلے بتایا وہی ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ مہربانی کر کے اس طرح کے جو مدارس جہاں سے دین حق کا پیغام جا رہا ہے، ان مدارس کو مضبوط کیجئے، ان کے دست و بازو بنیے، اور اللہ کے نبی کے اس مشن کے ترویج و اشاعت کے سپاہی بنیے۔ تو میں گفتگو کو جو ہے نا وہ ختم کر رہا ہوں، لیکن آخر میں بولیے ہم کون ہیں؟ آبے وہ نہیں یار، ایسے نہیں۔ قرآن مجید کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ یہ کون بولا ہے بریلوی؟ ارے صاحب ہم بریلوی مسلک نہیں رکھتے ہیں، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، بریلوی ہماری نسبت ہے۔ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، بریلوی ہماری نسبت ہے، جیسے چشتی، گولڑوی، سہروردی، ایسے ہی بریلوی۔ وہ الگ بات ہے کہ بریلی کے شاہ نے مسلک کا کام اتنا کیا کہ اب لفظ سنی بولو بریلوی سمجھ آتا ہے، ہاں وہ الگ بات ہے، لیکن مسلک ہمارا کیا ہے؟ بولیے اہل، اونچا بولیے، مسلک کیا ہے؟ اہل سنت، ہم سنی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ رگڑا کیوں دے کے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ معاف کرنا یہ جو تھوڑے سے سیاسی اسٹیج میں کٹ کاٹ بناتے ہیں نا، تو پھر وہ اور نعرے لگا دیتے ہیں بالکل ضرورت نہیں ہے بس۔ میں نے کہا اچھا آئیے ذرا میں ایک بات بتاؤں، قرآن کی آیتیں کتنی؟ وہی جو آپ نے بتائی ہیں، وہ کس میں اختلاف ہے، لیکن امام سیوطی کے نزدیک 6666۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ الفوز الکبیر کے اندر انہوں نے قرآن مجید کے 5 علوم جن کو علوم خمسہ کہتے ہیں تقسیم کی ہے۔ کتنے؟ 5۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ جو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان کو 5 علموں میں تقسیم کی انہوں نے۔ کہتے ہیں قرآن کی 1100 سے زیادہ آیتیں وہ ہیں کہ جن آیتوں کے اندر علم ہے، اور اس علم کا نام ہے التذکیر بایام اللہ، سابقہ نبیوں، رسولوں، ولیوں، سابقہ امتوں کا تذکرہ ہے۔ 1000 کے قریب آیتیں وہ ہیں کہ جن میں ہے التذکیر بآلاء اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین نہیں تک، یہ سارا جو ہے یہ آیتیں ان میں کیا ہے؟ جلدی سے بولیے یار، منٹ رہ گیا کتنا؟ یہ کیا اس میں؟ اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ تو پہلا علم کون سا؟ التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا ذکر۔ دوسرا علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ تیسرا علم توجہ کرنا، تیسرے علم کا نام ہے علم الاحکام۔ یہ نماز کا حکم، روزے کا حکم، قرآن کی 1000 سے زیادہ آیتیں وہ جن میں یہ احکام ہے، نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو وغیرہ وغیرہ۔ کتنے علم ہو گئے؟ اونچے بولو۔ چوتھا علم ہے تذکرۃ الموت وما بعدہ، موت اور اس کے متعلقات، قیامت، حشر وغیرہ کا علم۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اس کے لیے بھی تقریباً 1000 کے قریب آیتیں ہیں۔ اور 5واں علم ہے علم المخاصمہ، 1300 سے زیادہ آیتیں علم المخاصمہ میں۔ اور یہ علم المخاصمہ ہے کیا؟ مشرکوں کا رد، یہودیوں کا رد، عیسائیوں کا رد، منکرین آخرت کا رد، منافقوں کا رد۔ کتنی؟ اونچا بولو، کتنی؟ پھر بولو آخر تک کتنی؟ 1300 کے قریب آیتیں ہیں۔ اے سرزمین سکھر کے غیور مسلمانوں، اس فقیر کا آج کا یہ آخری جملہ اور آخری مشن کی بات سن کے یاد رکھ کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ بتاؤ اگر ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کا بیان کرے، اس نے کس کو بیان کیا؟ قرآن کو۔ بولو کس کو بیان کیا؟ اگر کوئی شخص سابقہ امتوں کے احوال بیان کرے، کس کو بیان کیا؟ بولو کس کو بیان کیا؟ نماز روزے کی بات کرے، کس کو بیان کیا؟ قرآن کو۔ قیامت اور آخرت کی بات کرے، کس کو بیان کیا؟ تو صاحب اگر وہ گستاخ رسول کو رگڑا دینا تو اس نے گھر سے کوئی بات نہیں کی، یہاں بھی اس نے قرآن کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ میں اسی کے ساتھ آپ کی آواز ہے تو مجھے زور لگانے کی کیا؟ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ کی صلاح لگا۔
ذرا مل کے بولیے چمکی تجھ سے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے